آپ حضرات کو پتہ ہے جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں تخصص فی تفسیر میں دورہ جغرافیہ اور میراث کا ہوا، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے تخصص فی تفسیر کے ڈائریکٹر مولانا محمد داؤد آزاد صاحب۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ تخصص فی تفسیر جو کہ قرآن کے حوالے سے ہے، تو آپ نے اس میں میراث اور جغرافیہ کا سہ روزہ ورکشاپ رکھا، تو آپ نے یہ کیوں کر رکھا، کیا سوچ کر رکھا، آپ نے ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مولانا عمران مینگل صاحب۔ آپ کا جو سوال ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم نے جغرافیہ اور ہم نے میراث کو تخصص فی تفسیر و علوم القرآن کے طلبہ کرام کو کیوں سکھایا یا اس کا انتظام کیوں کیا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمومی مزاج یہ ہے کہ میراث اور جغرافیہ یہ تو فقہ کی اور دوسری چیزوں سے متعلقہ مضمون ہے، حالانکہ ہم تخصص فی تفسیر و علوم القرآن کے عنوان سے طلبہ کرام کو جمع کرتے ہیں، ان کو قرآنی علوم سے متعارف کرواتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن کریم میں منصوص حکم ہے میراث کا، باضابطہ قرآن کریم کے اندر آیات ہیں، اور اسی طرح اوقات صلاح اور اسی طرح قصص القرآن، انبیاء کرام علیہم السلام کے سرزمین کا ذکر یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا سیکھنا ہمارے لیے منصوص ہے، ان کا حکم ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے یہ اہم مضمون ہے ان طلاب کے لیے یا ان علماء کرام کے لیے، ان متخصصین کے لیے جو قرآن کریم کے علوم میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، ان کو یہ سیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ ہم اپنے طلبہ کرام کو ان چیزوں سے واقف کرائیں، اور اس طرح دیگر بھی ہمارے ہاں کورسز رہتے ہیں جو قرآن کریم سے متعلقہ ہوتے ہیں، اور یہ تو قرآن کریم سے بہت ہی گہری مناسبت رکھتے ہیں۔ اب جغرافیہ قرآن کو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی تقریباً 28 پاروں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ہیں، تو یعنی جغرافیہ کا قرآن کریم کے 27 سے 28 پاروں سے تعلق ہے، تو ان کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح خالصتاً میراث کی آیات قرآن کریم میں کئی ہیں، اور باقاعدہ پورے رکوع ہیں قرآن کریم کے اندر، تو میراث کا جاننا بھی ہمارے طلبہ کرام کے لیے انتہا درجے کا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میراث کو تو آپ علیہ السلام نے نصف علم کہا، اور قرآن کریم تو انسان کی زندگی سے گفتگو کرتا ہے، اور انسان کا مرکزی محور اور مرکزی مضمون یہ ہے، انسان کی نصف زندگی کا تعلق میراث کے ساتھ ہے، کہ انسان کے مرنے کے بعد کا مکمل جتنا بھی ضابطہ ہے، مکمل زندگی ہے، وہ میراث سے وابستہ ہے۔ تو قرآن کریم کے طالب علم کے لیے میراث کا سیکھنا ازحد ضروری ہے، اسی لیے الحمدللہ ہم نے اس نظم کا انتظام کیا۔ بہت ہی زبردست اور تسلی بخش جواب دیا، لیکن میں نے طلبہ کرام سے بھی جو ہے ان کے تاثرات پوچھے۔ بہت سارے طلبہ جو کیمرے کے سامنے ہوئے فلسطین اور دیگر ممالک کے، اور بہت سارے طلبہ جو کیمرے کے سامنے نہیں، لیکن ان سب کا خواہش تھا، سب سے میں نے پوچھا جو کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، وہ سب یہ متفقہ طور پر کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے کورسز مزید ہونے چاہیے، یعنی اس سے مزید ان کی پیاس میراث کے لیے اور جغرافیہ کے لیے ان کی پیاس مزید بڑھ گئی ہے۔ کیا آپ مزید بھی انشاءاللہ اس کورسز کا انتظام کریں گے؟ جی مولانا عمران صاحب، ہمارے طلبہ کرام جو ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، تو ان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دینی علوم سیکھیں، اور خصوصاً جامعہ بنوریہ اور عموماً پھر ہماری تمام کلاسیں، اور پھر ان سب میں خصوصی طور پہ تخصص فی تفسیر کی کلاس یہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہاں تقریباً مختلف ممالک کے طلبہ کرام ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم اس طرح انتظامات کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ورکشاپس ہیں، کیونکہ ابھی سال کا پہلا حصہ ہے تو اس میں اسباق کا زور ہوتا ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ورکشاپس نہ ہوں، لیکن پھر بھی ہم نے 2 ورکشاپس اٹینڈ کر لی ہیں اور 1 ورکشاپ اور ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ العزیز آگے ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کے متعلق ہمارے مستقل محاضرات چلتے رہیں گے، اسپیشل کورسز اس میں ہمارے چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ سال کے بعد ہمارے پاس طلبہ 1 سال میں اتنا کچھ سیکھ کر، اتنا کچھ سمجھ کر جائیں گے کہ شاید اتنا یہ 5-6 سالوں میں یا 8-10 سالوں میں نہ سیکھ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو، استاد محترم کا آپ لوگوں نے تاثر سنا اور تخصص تفسیر کے حوالے سے ان کی گفتگو سنی، تو میرا رائے ہے آپ سب علماء کرام جو مدارس سے فاضل ہوتے ہیں تو ضرور بھی ضرور 1 سال علوم قرآنیہ تخصص فی تفسیر کو دیجیے، اور تخصص فی تفسیر اس وقت پورے عالم میں ریکارڈ کے طور پر جو ہے، اس وقت جامعہ بنوریہ العالمیہ میں جو تخصص فی تفسیر ہے، سب
माशाल्लाह सबसे मुनफरिद अंदाज़ और मुनफरिद तरीक़े कार है इनका। तो इसलिए जामिया बिन नूर अल आलमिया तखस्सुस फ़ी तफ़सीर में 1 साल लाजमी और ज़रूर लगाइए। इसी पर इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।